جہاد اس کو نہ کہو جو اپنے آپ پر بم باندھ کر کے کہیں ناحق لوگوں کو اڑا دیتا ہو، وہ جہاد سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، جہاد کے جو رہنما اصول ہیں وہ پڑھ کر کے دیکھ لو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات جہاد آج دنیا کی کسی جنگ کرنے والی قوم میں موجود نہیں، کسی میں بھی نہیں۔ یہ جس ملک پر اترتے ہیں سب اجاڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ جو ہیومن رائٹس کی سب سے زیادہ بات کرنے والا امریکہ جس ملک میں اترتا ہے الو سے بھی زیادہ تباہی مچا کر کے جاتا ہے، پوری زمینیں ویران بنجر کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یاد ہے آپ کو تعلیمات رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا اپنے صحابہ کو اگر جنگ کی نوبت آ جائے، پہلے تو حضور کا فرمان یہ سنیں، لا تتمنوا لقاء عدوکم، حضور فرماتے کبھی بھی جنگ کرنے کی تمنا مت کرنا۔ یہ میرے آقا کے فرامین ہے، کبھی بھی دشمن سے مٹ بھیڑ ہونے کی، جنگ کرنے کی تمنا نہ کرنا۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ، ہاں اگر آ پڑی جنگ ایسے، تب پھر حضور نے فرمایا کہ کیا کیا کرو۔ فرمایا ہے مجاہدین، جب تم کسی زمین پر اترو تو وہاں کے درختوں کے پتے نہ اکھاڑو، وہاں کی عورتوں کو ٹچ نہ کرو، گھروں میں بیٹھی ہوئی ماؤں کو اور ان کے بچوں کو نہ اٹھاؤ، بڑی عمر والوں کے ساتھ جنگ نہ کرو، انہیں معاف کر دیا کرو۔ آج اگر یہ اصول کسی بھی کنٹری کے پاس موجود ہیں تو ہمیں بتائیں۔ 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، ورلڈ وار فرسٹ، ورلڈ وار 2 سیکنڈ، ان میں ہلاکتیں کتنی ہوئی، ایک ملک نے دوسرے ملک میں کتنوں کو مارا ہے، ایک لسٹ جا کر کے آپ انٹرنیٹ میں دیکھیں، کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کیا گیا، اور شہروں پر جو بم مارے گئے، تقریباً آج 70 سال ہو گئے۔ 2 شہر ایسے ہیں، ہیروشیما اور ناگاساکی، جس میں نیوکلیائی بم ڈالے گئے تھے، آج تک وہاں زمین میں سبزہ نہیں اگتا۔ یہ ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے علم بردار لوگ ہیں، جو زمین کو 70 سال سے بنجر کر کے رکھا ہے۔ اسلام نے کبھی ایسے جہاد کا حکم دیا ہی نہیں۔ ہم تو جہاد کا لفظ جو ہے اس پوتر اور مقدس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں جو آج ہر دنیا کے ہر انسان کو ضرورت ہے، سیلف ڈیفنس کا نام ہے، سیلف ڈیفنس کا نام ہے۔ تمہارے اوپر کوئی آفت آ گئی تو کیا تم اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے؟ اپنے آپ کو بچانا، اپنے دین کو بچانا، اپنی قوم کو بچانا، اس کا نام جہاد ہے۔ لیکن یہ 2 لفظ یہ ہماری زبانوں پر آنے دینا نہیں چاہتے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سنو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ذلیل ہو جائے گی۔ کب؟ حدیث کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ میری امت ذلیل ہو جائے گی جب یہ جہاد کو ترک کرے اور کھیتی باڑیوں میں لگ جائے۔ جہاد کا مطلب ہے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا چھوڑ دے، اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا چھوڑ دے۔ آج اپنے حق مانگنے کے لیے بھی لوگ یہ کہتے ہیں یہ بھڑکاؤ ہے۔ اپنے حقوق اگر مانگے جائیں تو یہ کہتے ہیں بھڑکاؤ بھاشن ہے۔ غالباً پچھلے ہی جمعہ کے متعلق میں نے کمزور طبقے کے لوگوں کے متعلق بات کی۔ ہندوستان میں دلت برادری کے ساتھ آج بھی ناانصافیاں ہیں۔ اس کو نیوز چینل نے، انڈیا کا ایک بڑا نیوز چینل جس کو پھیکو نیوز کہا جاتا ہے، میری تقریر چلا کر کے یوں کہتا ہے کہ بھڑکاؤ مولانا ہے، یہ کمیونٹی میں لڑانا چاہتے ہیں۔ یعنی تم اپنے سٹیج پر سے یہ کہو گولی مارو تو کوئی بھڑکاؤ بات نہیں، اور اگر ہم کمزور طبقے کے لیے انصاف کی بات کریں تو بھڑکاؤ بات ہے۔ عزیزان گرامی، بہت دیر سے چپ رہے، اس کی سزا یہ ہمیں آج مل رہی ہے۔ بہت دیر سے تم خاموش رہے، اس کی سزا یہ آج ہمیں مل رہی ہے۔ ہم اپنے حقوق نہیں مانگ رہے، کہ آج ہم اپنے حقوق مانگنا ہی چھوڑ چکے ہیں، اور ہمارا کوئی قائد نہیں رہ گیا، اور جس کو ہم بناتے ہیں وہ ہماری قوم کو بیچ کر کے آتا ہے، رات میں بیٹھ کر کے جا کر کے بیچ آتا ہے۔ صرف سفید کرتا سفید پیجامہ پہننے کا نام لیڈر اور قائد نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، اللہ کے لیے آج اتحاد قائم کرو اور سمجھو حالات کو۔ اقبال کی بات کو سمجھ لو، میری بات چھوڑو۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں،
तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी, दास्तानों में सब खत्म कर दिया जाएगा। हमारी यूनिटी खत्म कर दी गई, फिर भी हम खामोश हैं। ये के बाद दीगरे आज हम पर ये शिकंजे कसते जाएंगे। हो सकता है हमें जो बोलने की आज आजादी है ये भी छीन ली जाएगी, ये भी खत्म कर दी जाएगी। आज मैं देख रहा हूं दूर दराज तक उलमा के ऊपर भी ऐसी पाबंदियां हैं कि वो बोलने से खौफ खा रहे हैं, डर रहे हैं। आधा तो अपनी कौम ने उन्हें डरा कर रखा है और आधे से ज्यादा गवर्नमेंट ने उन्हें डरा कर रखा है। ये सबसे बुरी हालत के दिन हम गुजार रहे हैं। अजीजा ने गिरामी वकार, मुसलमान के ऊपर ऐसे हालात कभी पिछली सदियों में नहीं आए थे। हम बात करते हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की, हम बात करते हैं उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, लेकिन मेरे अजीजों, ऐ नौजवानों, नाम लेने से पहले उनके किरदार को भी पढ़ लिया करो, उनके किरदार को पढ़ लिया करो। बैतुल मुक़द्दस उस वक्त भी जब सलाहुद्दीन अय्यूबी की जवानी का जमाना था, जवानी का जमाना, बैतुल मुक़द्दस पर यहूद और नसारा ईसाइयों का ऐसा गलबा था कि उसको पामाल करके रखे हुए थे, पामाल किए हुए थे। हर जगह एक शोर था कि बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल ईसाइयों के कब्जे में है। सलाहुद्दीन अय्यूबी, एक वो नौजवान जो सिपाही, एक कारीगर को देखा, एक बढ़ई जो लकड़ी का मिंबर बना रहा था, बहुत खूबसूरत मिंबर बनाया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस मिंबर को ले लिया और कहा कि ये मिंबर मैं बैतुल मुक़द्दस में लगाऊंगा। जबकि बैतुल मुक़द्दस उस वक्त आज़ाद होने जैसी सिचुएशन थी भी नहीं, सब कटे हुए बटे हुए थे। लेकिन जब अज़्म मुसम्मम होता है, यकीन महकम होता है, अमल पैहम होता है, तब फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़ारों रास्ते भी खोलता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐसी मेहनत की थी, कई सालों की उनकी मेहनत शाक़ा के बाद बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे उनके लिए कुशादा हुए। उसी मिंबर को ला करके उन्होंने बैतुल मुक़द्दस में रखा और उस पर खुतबा भी दिया। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, हम वो किरदार को पढ़े हैं, लेकिन आज हमारी आंखों के सामने सब लुटता हुआ दिख रहा है। हम में से लोग अपने घरों को बचाते हुए आज घरों में कैद हैं, बंद हैं, बाकी दीन और इस्लाम और अपनी कौम के लिए आवाज उठाने की किसी को फिक्र नहीं है, कोई नहीं चाहता। हाँ, आज भी बना मुसलमान हर पार्टी में लीडर हैं, लेकिन मैं उनको खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं कहता और ना ही वो उलुल अम्र हैं, इसलिए कि उनसे बेहतर तो वो लीडर हैं जो अपनी बिरादरी में आकर के वक्त तो गुजारते हैं, उनके मामलात को हल तो करते हैं। लेकिन हमारे साथ आज तक यही होता रहा कि हमारे वोटों से भी ऊपर आने वाले लोग, क़यादत में जिनको हमने पहुंचाया, वो दूसरों की गोद में जाकर बैठते हैं और फिर हमसे कहते हैं कि तुम लोग करीब मत आना, तुम्हारे आने से हमारा स्टेटस बिगड़ सकता है, हमारी इमेज खराब हो सकती है। और यहां हम चुप हैं, खामोश हैं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं अब आखिर में जो बोलना चाहता हूं वो ये है कि पूछना सीखो, बात करना सीखो। मैं इतना तो कर करके जाऊंगा इंशाअल्लाह। आज अगर मैं तन्हा बोलता हूं तो कल मौला 100 को बोलने वाला तैयार कर देगा। पूछना सीखो, फिर देखो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हक के साथ है। उसने कुरान में फरमाया, व कान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। मौला फरमाते हैं मैंने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि ईमान वालों की ही मदद करूंगा। डरने की बात नहीं, मौला हमारे साथ है। आज हम जाएंगे, आज हम मारे जाएंगे, लेकिन हमारे से बेहतर लोगों को अल्लाह इस मैदान का गाजी बनाकर पैदा करेगा। आप देखें, मस्जिद नबवी शरीफ है, पूछने का हक किसी को नहीं है। इस्लाम में पूछने का हक नहीं था ना। खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी फजीलत में मेरे आका फरमाते हैं ये जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान उस रास्ते पर नहीं आता, जिसके रौब और जलाल का ये आलम है। उस खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल ये था कि लोग डर कर कांपते थे, वो कोड़ा अपने कंधे पर लेकर के ही घूमते थे। कहीं कोई हरामकारी करता हुआ दिखाई दे दिया तो फिर उसकी शामत आनी थी। ऐसे रौब और दबदबे वाले खलीफतुल मुस्लिमीन अगर मस्जिद नबवी में खुतबे के लिए खड़े हैं और पूछे सहाबा से कि है किसी को कोई सवाल, तो सहाबा यूं नहीं
کہ خاموش چھپ کر کے بیٹھ جائیں کہ یہ وقت کا عظیم خلیفہ ہے جس سے قیصر اور کسریٰ کانپتے ہیں؟ نہ پوچھو، کچھ بھی نہ پوچھو. نہ، صحابہ نے ہمیں مزاج دیا. اسی مجمع میں صحابی رسول حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ سے میرا یہ تیکھا سوال ہے. تیکھا سوال کیا ہے؟ کہ مال غنیمت میں جو کپڑے تقسیم ہوئے سارے صحابہ کو، آپ بھی اس جہاد میں تھے، سب کو برابر برابر کپڑا آیا اور کسی کا بھی جبہ پورا نہیں بن رہا ہے، آپ کا جبہ پورا کیسے بن گیا؟ کیا آپ نے مال غنیمت میں سے اپنے لیے زیادہ کپڑا لے لیا؟ یہ پوچھنے کا حق بھی اسلام نے ہمیں دیا ہے. وقت کے خلیفہ اسلام کو صحابی رسول مجمع میں سے پوچھ رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں کہا کہ اس کو باہر کر دو، نکال دو. یہ سوال کیسا کرتا ہے؟ آج پرائم منسٹر سے کوئی میڈیا والا پوچھ نہیں سکتا. ہاں پوچھے گا تو یہ پوچھے گا آپ آم کیسے کھاتے ہیں، باقی یہ نہیں پوچھے گا کہاں گئے پیسے، کہاں گیا کالا دھن، یہ نہ پوچھے. سارا سکرپٹڈ ہے. یہ ڈیموکریسی ہے جس میں ڈکٹیٹرشپ لائی گئی ہے. یہاں سوال کرنے کا حق نہیں. آپ ان سے نہ پوچھو، ان کے دشمنوں کو جتنا کھود کر کے پوچھو اتنا اچھا سمجھا جائے گا آپ کو. ان کو نہ پوچھو. ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دربار سے نکالا نہیں، جواب دیا. فرماتے ہیں میرے بیٹے عبداللہ بھی جہاد میں شریک تھے، ان کو بھی کپڑا ملا، مجھے بھی ملا. انہوں نے اپنا کپڑا مجھے ہبا کر دیا، میں نے دونوں ملا کر کے سلا لیا، میرا جبہ پورا ہو گیا. جواب دے دیا. مطمئن ہو گئے صحابی رسول، بیٹھ گئے. عزیزان گرامی، یہ اصلی جمہوریت تھی جہاں کہا جاتا ہے فار دا پیپل بائی دا پیپل، جس کے اصول ہیں ڈیموکریسی کے. لیکن میں نے اب دیکھا ہے یہ فار دا پیپل نہیں ہے، یہ فار دا پیپل ہے. لوگوں سے بہت دور اس کا نام بنا دیا گیا ہے. عزیزان گرامی، بائی دا پیپل نہیں ہے، یہ بی وائی نہیں ہے، بی یو وائی ہے. لوگوں کو خرید لو. بائی دا پیپل، فار دا پیپل.